السلام علیکم بچوں، اٹینڈنس کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے درس کوڈ کا استعمال کریں کہ جس کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجے ہوئے اٹینڈنس فارم میں فل کرنا ہے۔ اپنے سوالات کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ یاد رہے انہی دو طریقوں کو آپ کو ڈے 1 سے لے کے آخری دن تک فالو کرنا ہے۔ آئیے اب آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت نیک بندوں کے بہت قریب ہے، نیک بندوں سے۔ ہماری گفتگو رحمت سے متعلق تھی کہ ماہ رحمت میں پیغام رحمت کے عنوان سے یہ گفتگو کا آغاز ہوا، جس میں جو معروضات آپ کے سامنے پیش کیے گئے وہ یہ کہ اس کتاب رحمت میں سوائے رحمت، پیغام رحمت اور عطوفت، پیار، محبت، مہربانی اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلے خداوند عالم نے اپنا تعارف جو کرایا، اس چیز کو پیش کیا گیا قرآن کی مختلف آیات کے ذریعے کہ جس میں اس نے اپنے آپ کو رحمان، مہربان، رحیم، رؤوف، غفور اس کے ذریعے سے پیش کیا۔ اور دوسری بحث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ خداوند عالم کی جانب سے غضب کا بھی اظہار ہے، وہ عذاب میں بھی لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو یہ ہوئی کہ گویا قہاریت کا نہ ہونا یا غضب کا نہ ہونا کسی بھی ذات میں وہ اس کے نقص کی دلیل ہوتی ہے، اس کی کمی کی دلیل ہوتی ہے، اور وہ جو کمال مطلق ہے کہ جس کے ہاں سارے صفات پائے جاتے ہیں، صفات جمالی و جلالی، تو اس کی ذات میں بھی غضب بھی ہے، قہاریت بھی ہے۔ صرف کہاں پر غضب اور کہاں پر قہاریت اس کی جو ہے اس کی قہاریت کا مظاہرہ ہوگا، اظہار ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس چیز کو پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ گفتگو رہی کہ خداوند عالم کا جو غضب ہے وہ بھی عین رحمت ہے، کیونکہ اس کی نگاہ ایک پورے سسٹم پر ہے، پوری کائنات پر ہے، ایک پورے اس معاشرے اور سماج کے اوپر ہے۔ پھر تیسری بحث میں آپ کے سلسلے میں یہ گفتگو ہوئی آپ کے سامنے کہ خداوند عالم کی جانب سے جو عام انسانیت کے نام پیغامات ہیں، جو عام انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے پیغامات ہیں، اس پر گفتگو ہوئی۔ اور آج جو ہم آپ کے سامنے معروضات لے کر کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو رحمان و رحیم جان رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو رحمان و رحیم بتلا رہا ہے، مہربان بتلا رہا ہے، رحمت والا بتلا رہا ہے، تو پھر اس کی جانب سے یہ جو جنگ و جہاد کا حکم ہے اور قتل کر دینے کا حکم ہے، اس کو آپ کیسے حل کریں گے؟ سب سے پہلے گویا کیونکہ منصف جو نگاہیں ہیں ان کو انہی سے خطاب بھی ہے کہ وہ غور کریں کہ جہاد کی تعریف دین اسلام نے کیا پیش کیا۔ اولاً جہاد، لفظ جہاد جہد سے لیا گیا ہے۔ جہد کہتے ہیں تلاش اور کوشش کو۔ یہ تلاش و کوشش اس وقت گویا پازیٹیو مفہوم پیدا کر لیتی ہے کہ جب خدا کی راہ میں ہو، خدا کے لیے ہو، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہو، سماج کو بہتر بنانے کے لیے ہو، تلاش و کوشش۔ اب جب تلاش و کوشش کا نام جہاد ہے تو یہ تلاش و کوشش اور یہ جہاد کبھی انسان زبان سے انجام دیتا ہے، کبھی وہ اپنے قلم سے انجام دیتا ہے، کبھی در واقع جب یہ وہ مرحلے کہ جو اس نے انجام دیے ہیں اگر اس سے وہ مشکل حل نہیں ہو رہی ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو امن و امنیت کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، موانع بنے ہوئے ہیں اور رکاوٹیں ایجاد کر رہے ہیں، اب ان سے سختی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ان سے گویا بہت ہی شدت سے ان کے ساتھ ہم کو برتاؤ کرنا ہوگا۔ اسی شدت کے برتاؤ کو اور اسی سختی سے مقابلہ کرنے کو جنگ کہتے ہیں۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ خود جہاد کے جو مفاہیم ہیں اور جہاد کے جو مصادیق ہیں وہ مختلف ہیں۔ خود وہ جہاد کا جو مفہوم ہے وہ ہے تلاش و کوشش کسی مقصد کے تحت، پاک مقصد کے تحت، اور وہ پاک مقصد قرآن
اپنی زبان میں فی سبیل اللہ بیان کر رہا ہے، حتی لا تکون فتنہ بیان کر رہا ہے، یہاں تک کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب جنگ و جہاد کا جو ریزن بتایا جا رہا ہے وہ اللہ کی خاطر ہو، فتنے اور فساد کو ختم کرنے کی خاطر ہو۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ابتدا بے ساکن آپ تلوار اٹھا لیں اور اسلحہ اٹھا لیں، نہیں، بلکہ مرحلے بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے آپ زبان کے ذریعے سے کوشش کریے، زبان سے اگر حل نہیں ہوتا تو آپ پھر قلم کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے، اپنے نوشتہ جات رسالوں کے ذریعے سے۔ لیکن کچھ ایسے بھی مواقع آ جاتے ہیں، حالات کچھ اس موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس وقت آپ کو شدت اور سختی سے آپ کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے جو جہاد کا حکم دیا ہے، جنگ کا حکم در واقع دیا ہے، اس کا مطلب جہاد کے مصادیق میں سے ایک مصداق کا نام ہے جنگ۔ اب یہ جو جنگ کا حکم دیا ہے تو جنگ کی سب سے پہلی جو آیہ کریمہ جس آیہ کریمہ کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو بہت اچھی طریقے سے ہمارے مخاطبین، ہمارے ناظرین کے سامنے یہ مشکل حل ہو جائے گی کہ جنگ کبھی بھی ظلم کا نام نہیں ہے، جنگ نان مسلم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جنگ ایک ہر اس شخص کے مقابلے میں ہے کہ جو اصلاح معاشرہ میں رکاوٹ بن رہا ہو، جو لوگوں کو اس کی آزادی اس سے چھین رہا ہو، اس کی امنیت چھین رہا ہو، اس سے اس کی صلح و آشتی چھین رہا ہو، اس کی آزادی کہ آزادی بیان، آزادی عقیدہ، یعنی وہ چاہے جس دین کو قبول کرنا چاہے وہ دین کو قبول کر سکتا ہے، بشرط ان کے اس کا یہ دین جو کا قبول کرنا دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ بن رہا ہو، دوسروں کے لیے فساد کا سبب نہ بن رہا ہو۔ لہذا اب آئیے دیکھیں کہ یہاں پر علماء نے دو آیتوں کو پیش کیا ہے۔ بعض علماء تفسیر قرآن کا کہنا ہے کہ سورہ حج کی 39 آیت جو ہے سب سے پہلی مرتبہ جس کے ذریعے سے جہاد کا حکم ہو رہا ہے وہ اس آیت 39 کے ذریعے سے ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں کس طریقے سے اعلان ہو رہا ہے کہ تم جو ہو گویا تمہارے لیے واجب ہے کہ تم نکلو، کن لوگوں کے ساتھ تمہیں جنگ کرنا ہے؟ جن لوگوں نے تم کو ستایا ہے۔ اور کن سے کہا جا رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب سب سے پہلی مرتبہ جو جنگ کا حکم آیا ہے کہ جو جہاد کے مصادیق میں سے بھی ہے، سورہ حج کی 39 آیت ہے جس میں یہ ہے، آپ غور سے اس پر غور کریں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جن کے ساتھ لوگوں نے جنگ کی ہے، مقاتلہ کیا ہے، ان کو قتل کیا ہے، ان کے ساتھ قتل کے لیے وہ نکلے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور وہ مظلوم واقع ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن یہ آگے اعلان کر رہا ہے ایک فارمولے کے طور کے اوپر، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، دیکھو یاد رکھو کہ بے شک خداوند عالم ایسے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے بالکل قدرت رکھتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور آئے اور ان لوگوں کی مدد کرے۔ خداوند عالم نے ان لوگوں سے پہلے یہ کہا کہ تم خود نکلو اپنی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ یہ لوگ جنگ و جدال کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ قتل و غارت کر رہے ہیں اور تم پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب جنگ کا جو سب سے پہلی مرتبہ حکم آیا ہے وہ جنگ دفاعی ہے، حملے دفاعی ہے، یعنی تم نکلو اپنا ڈیفینس کرو، اس لیے کہ تم کو مستقل ستایا جا رہا ہے۔ اب آئیے دوسری بعض علماء کہتے ہیں، علماء تفسیر قرآن کہتے ہیں نہیں، سورہ بقرہ کی 190 نمبر آیت سب سے پہلے مرتبہ جنگ کے لیے گویا اس کا میں حکم آیا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جاؤ اللہ کی راہ میں تم مقاتلہ کرو، تم گویا اسلحہ اٹھاؤ، کہ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کن لوگوں کے ساتھ تم مقاتلہ کرو گے، کن لوگوں کے ساتھ جنگ کرو گے؟ کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جنگ و جدال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ عجیب انداز ہے، ایک مرتبہ جہاد کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے جہاد کرنا، جنگ کرنا، یہ توجہ کریے گا، کن لوگوں کے ساتھ آپ کو جنگ و جہاد کرنا، جنگ کرنا ہے، اس پر بھی آپ توجہ کیجیے گا۔ ہم خاص طور سے زور دے رہے ہیں، جن لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ تم اسلحہ اٹھاؤ، تم جنگ کرو، کون یہ لوگ ہیں؟ ان کو ستایا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، لہذا خداوند عالم کہہ رہا ہے جاؤ تم ڈیفینس کرو اپنا،
تم جاؤ اپنی حفاظت کرو، اپنا دفاع کرو۔ یاد رکھنا اگر تم اپنے دفاع پر آمادہ ہو جاؤ تو خداوند عالم تمہاری مدد کرنے کے لیے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بالکل قدرت رکھتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ کی 190 اگر آیت کو دیکھیے، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے اور کن کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، کن لوگوں کے ساتھ تمہیں جنگ کرنا ہے؟ نہ ہر شخص کے ساتھ، نہ جو بھی تمہارے سامنے کوئی نان مسلم نظر آ جائے تم کہو کہ نہیں حکم خدا ہے کہ ان سے جنگ کرو، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، سب سے پہلی شرط ہے فی سبیل اللہ، تمہیں اللہ کی خاطر جنگ کرنا ہوگا، راہ خدا میں جنگ کرنا ہوگا، انتقام جوئی کے خاطر نہیں، انتقامی جذبے کے تحت تمہیں اب جنگ نہیں کرنا ہے، تمہیں مادہ پرستی کے تحت جنگ نہیں کرنا ہے، حسد و کینے کے تحت تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے، نہیں، بلکہ تمہاری نیت خدا کے حکم کی تعمیل ہو۔ خدا کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، تمہارا رب کیا چاہتا ہے، جس طریقے سے تم سے محبت کرتا ہے اسی طرح وہ پالنے والا، وہ خالق معاشرے کی تمام گویا خلقت سے محبت کرتا ہے۔ البتہ وہ لوگ کہ جو اس خلقت کو، اس مخلوق کو، اس نظام تخلیق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، خداوند عالم ان کو ادب کرنا چاہتا ہے، ان کی تنبیہ کرانا چاہتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ خداوند عالم ایک فارمولہ کے طور پر ایک چیز اعلان کر رہا ہے، جاؤ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن یاد رکھنا حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ خداوند عالم ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ہے کہ جو لوگ جو ہے تجاوز کریں، حد سے تجاوز کر دیں۔ اگر تم میدان جنگ میں اترے اور تم نے جنگ کرنا شروع کی، سامنے والے نے اسلحہ زمین پر رکھ دیا، خبردار خبردار، تم کو اب حق نہیں اس کو قتل کرنے کا۔ اگر میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، خبردار خبردار، تم اس کو پیچھا نہیں کر سکتے، اس کا چھوڑ دو تم، شاید وہ لوٹنے کے بعد نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ خبردار تم عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اصلا دین اسلام کی اجازت نہیں ہے۔ تم بوڑھے لوگوں کے اوپر اجازت نہیں کہ تم اسلحہ گویا حملہ کرو، تم کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم بچوں کے ساتھ، ولو اس کے ماں، ان کے باپ جو ہیں، ان کے گھر کے مرد جو ہیں، وہ انہوں نے تم کو ستایا ہے، لیکن تم چاہو کہ اس کا بدلہ تم ان کے بچوں سے لے لو، ہرگز نہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ تم سے کہا گیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان سے تمہیں مقابلہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے تمہیں ستایا ہے، جنہوں نے تم کو مارا ہے، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، خداوند عالم اصلاً تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، چاہتا نہیں ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے جہاد ابتدائی کا حکم یہاں پر نہیں دیا جا رہا ہے، سب سے پہلے حکم دیا جا رہا ہے اما کن لوگوں کے ساتھ جو تم کو ستا چکے ہیں، جو تم کو ستا رہے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے۔ لہذا جہاد جو ہے یہ جہاد ابتدائی نہیں بلکہ جہاد دفاعی ہے، جنگ دفاعی ہے، تم کو دفاع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ البتہ بعض جگہ ابتدا بساکن بھی انسان جو ہے مجبور ہے، یہ انسان کی فطرت اور عقل، اور عقلاء سے اگر عقلاء زمان سے پوچھئے وہ بھی یہ کہتے ہیں، آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کا ایک دشمن ہے کہ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس نے آپ پر حملہ ابھی نہیں کیا عملی طور کے اوپر، لیکن پوری طرح تیاری کر لی ہے، آپ کی سرحد کے قریب لا کر کے اسلحہ جمع کر لیا ہے۔ اب اگر آپ نے حملہ کر کے اس کے اسلحے کو نشٹ نہیں کیا تو اگر اس نے حملے کی پہل کر دی تو آپ کی تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی، آپ ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ جو آپ اگر حملہ کریں گے تو اس حملے کو بھی ابتدائی حملہ نہیں کہا جائے گا، یعنی جنگ ابتدائی نہیں ہوگی، شروعات نہیں ہوگی بلکہ دفاع ہوگا، کیونکہ آپ کو آپ کے جواسیس نے، آپ کے جاسوسوں نے، آپ کی انٹیلیجنس جتنی بھی گویا وہ ہیں افراد، انہوں نے کمپنیاں، انہوں نے آپ کو خبر دے دی کہ یہاں دشمن نے اسلحہ جمع کیا ہے، یہاں پر دشمن نے یہ تیاری کر لی ہے۔ لہذا اصلاً عقلاء زمان کا فیصلہ ہے، یا آج کی حکومتیں بھی یہ کرتی ہیں، کہتی ہیں قبل اس کے کہ وہ حملہ ہمارے اوپر کریں ہم ان کے ساز و سامان کو ختم کیے دیتے ہیں، نشٹ کیے دیتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اسلام نے حکم جہاد جن لوگوں سے دیا اس پر توجہ کی جائے، اور جن لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جنگ و جہاد کرو اس پر آپ توجہ کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر اسی آیہ کریمہ کے بعد جو آیات گویا کا نزول ہوا اس پر توجہ کیجیے گا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ
سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ سورہ بقرہ 190 اس آیت اور اس کے بعد کی آیات کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر کے اوپر غور کریں۔ اب ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں وہ لوگ کہ جو یا تو دین اسلام کو سمجھے نہیں ہیں، جہاد کے مفہوم کو سمجھے نہیں ہیں، یا جان بوجھ کر کے وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی آیہ کریمہ کے بعد ایک آیت ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُ، دیکھو تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو، جہاد کرو اور ان کو قتل کر دو جہاں پہ بھی پاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا جو بھی نان مسلم ہے اس کو تم جہاں پاؤ قتل کر دو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، واللہ باللہ ایسا نہیں ہے۔ آج بھی مثال ہے، کل بھی مثال ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں کیا مدینے میں نان مسلم نہیں تھے؟ کیا مکے میں جب رسول اکرم لوٹ کر کے آئے کیا سب نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، نان مسلم موجود تھے۔ کیا رسول اکرم نے ان کو اس آیت کے تحت جن کو جہاں پر پاؤ ان کو قتل کر دو؟ ہرگز اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتلا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تم کو قتل کیا، جو لوگ تمہاری قتل کے لیے آمادہ ہیں، جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے بغیر کسی وجہ کے نکال دیا تھا، اور اب اگر تم پلٹ کر کے آئے اور تم کو موقع مل گیا اور وہ لوگ تمہیں مل گئے کہ جنہوں نے تمہیں ستایا، جنہوں نے تمہیں قتل کیا ہے اور جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اب اگر وہ تم کو کہیں مل جائیں تو تم ان سے جنگ کرو، ان کے ساتھ تم اسلحہ تم اٹھا سکتے ہو، ان کو تم قتل کر سکتے ہو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، دیکھیے خود آیت خود بتلا رہی ہے، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم ان کو وہاں سے نکالو جس طریقے سے انہوں نے تم کو وہاں سے نکالا تھا، جہاں سے انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ آج اگر تم کو قدرت مل گئی ہے تو تم وہاں سے ان کا صفائی کرو، ان کو کہو کہ یہاں سے کوچ کر کے کہیں جائیں، یہ بھی قتل کا حکم نہیں ہے۔ بس کن لوگوں کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے؟ ایک خاص گروہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کی شان نزول اس آیت کی یہ بتلا رہی ہے کہ یعنی مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے سخت ترین گویا انداز میں ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا مظاہرہ کیا، ان کو قتل کیا، ان کو مارا، ان کے آپ دیکھیں عمار یاسر کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا، ان کے والد کے ساتھ کیا ہوا، خود جناب عمار کے ساتھ کیا ہوا۔ آتنگی لوگ ہیں۔ میں یہاں پر ایک نقطے کی طرف خود اپنے آپ کو اور تمام اپنے ناظرین کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری حکومتیں، آج دنیا کی حکومتیں ایک قانون بنائے ہوئے ہیں، انکاؤنٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ جو مل جائے تم ان کو مار دو؟ نہیں، ایک ایسا شخص جو آتنکی ہو جائے، جو سماج اور معاشرے میں دہشت پھیلا چکا ہو اور اس سے لوگ ڈرتے ہوں، خوف زدہ ہوں، نہ جانے کتنے قتلوں کے اس کے کیسز چل رہے ہوں اور وہ گرفت میں بھی نہ آ رہا ہو۔ ایک مرتبہ قانون ہم کو اجازت دیتا ہے اور ہماری ایڈمنسٹریشن کو، ہماری پولیس محکمے کو اجازت دیتا ہے کہ یہ فرد اگر کہیں پہ بھی تم کو مل جائے تو تمہیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں تم اس کو پاؤ تم کو اجازت ہے شوٹ کر دو، تم اس کو گولی چلا دو۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آتنکی ہے، اس نے آتنک مچا رکھا ہے، اس نے دہشت مچا رکھی ہے، اس نے خوف کا ماحول کریٹ کر دیا ہے معاشرے میں۔ بچے اس سے ڈرتے ہیں، عورتیں اس سے ڈرتی ہیں، معاشرہ ڈر رہا ہے، لہذا اب اس کے اوپر جو قانون ہے، آج عقلائے زمان کا بھی یہی قانون ہے، یہی خداوند عالم نے اپنی کتاب میں بھی کہا ہے کہ اگر ایسے لوگ کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ آتنک مچا رکھا تھا، جنہوں نے تم کو ستایا ہوا تھا، جنہوں نے تم کو قتل کیا ہوا تھا، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہوا تھا، اگر تم ایسے لوگوں کو کہیں پہ بھی پا جاؤ تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ اب آئیے دیکھ لیجئے، تاریخ سے آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی لکھی کتابیں پڑھیے، جو تاریخ عرب کے کو جن لوگوں نے لکھا ہو، مستشرقین نے لکھا ہے، بہت سے یورپین ہیں اہل قلم، بہت سے امریکن اہل قلم ہیں، بہت سے جرمن کے لوگ ہیں جنہوں نے، فرانسیسی ہیں جنہوں نے گویا اسلام کی تاریخ کے اوپر قلم چلایا ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ لوگ بے طرف قلم، منصف قلم، یعنی جن کو واقعاً تاریخ کے حقائق سے جو ہے مطلب ہے، اور وہ کاٹ اپنے مقاصد اور اپنے ہدف کے تحت
اس میں کتربیوت نہیں کرتے ہیں، جو جیسے واقعات ہوئے ہیں تاریخ میں ویسے ایز اٹ از وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ کن لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ جس وقت اسلام مکے کی سرزمین کے اوپر اس بات کا اعلان ہوا کہ رسول اکرم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، آؤ تم توحید خداوندی کا اقرار کرو اور تم کو سعادت ملے گی، تمہیں فلاح، تمہیں کامیابی ملے گی، تم یہ ہزار گویا خداؤں سے تم کو نجات مل جائے گی، اس ایک خدا کے سامنے اگر تم اپنے سر کو جھکاؤ۔ دیکھیے کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، کس طریقے سے ستایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ آیہ کریمہ کہ جہاں تم پاؤ ان کو قتل کر دو، نان مسلم کو، کہ جہاں تمہیں کوئی عیسائی ملے مار ڈالو، جہاں تم کو معاذ اللہ مثلا یہودی ملے مار ڈالو، جہاں تم کو کوئی مثلا جو اسلام کو قبول نہیں کرا اس کو مار ڈالو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اب دیکھیے علت بتلا رہے ہیں، خود قرآن مجید بتلا رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ ایک آدمی ہے جو فتین بن چکا ہے سماج کے لیے، فتنہ گر ہے، ایسے شخص کو قتل کر دینا، قتل سے یعنی قتل اس کا جو عمل تھا فتنہ گری وہ قتل سے زیادہ بدتر ہے، جس کے ذریعے سے خوف پھیل چکا ہے معاشرے میں، جو فتنہ گری مچا رہا ہے۔ لہذا قرآن کہہ رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ شدت رکھتا ہے اور زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد کیا قرآن دیکھیں کس طریقے سے پیش کیا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ دیکھو اگر مسجد الحرام کے قریب پہنچے تو تم ان کو قتل نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ تم کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، یعنی کنڈیشن بتائی جا رہی ہیں، آزاد نہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ ایک اگر تم اسلام قبول کر لے گئے تو جو چاہو تم کرو، نہ، اگر کوئی تم جا رہے ہو عبادت کرنے کے لیے، وہاں پر ایسے نان مسلم بھی آ گئے تو تمہیں حق نہیں کہ تم ان سے جنگ کرنے لگو، مگر یہ کہ وہ تم کو قتل کرنے کے لیے سازش کریں اور بڑھیں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں تم اپنا دفاع کرتے ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم کو قتل کر رہے ہیں فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کے ساتھ بھی جنگ کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، ایسے لوگوں کی جزا ایسی ہے، یعنی جو اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ 191 جو ہے آیہ کریمہ تھی، اب آئیے 192 سورہ بقرہ کی، فَإِنِ انتہوا، اگر یہ لوگ رک جائیں، کون لوگ رک جائیں؟ یہی جو تمہارے سامنے فتنہ گری کر رہے تھے، ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، شرمندہ ہو جائیں، رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خداوند عالم غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے خداوند عالم نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ وہ لوگ جنگ کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے، لیکن شرمندہ ہو گئے، رک گئے، ٹھہر گئے۔ اب ان کا ہدف جو ہے فتنہ فساد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خداوند عالم حکم دے رہا ہے کہ دیکھو خداوند عالم غفور و رحیم ہے، اگر وہ رک چکے ہیں تو اب تمہیں ہرگز حق نہیں ہے کہ ان کو قتل کرنے کا۔ لہذا آپ جنگ کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں شریعت محمدی نے اسلام میں، آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ کن لوگوں سے جنگ کی جائے۔ اصل جنگ کی ابتدا، حملہ، دشمن سامنے موجود ہے، حملے کے لیے فوج آ چکی ہے، لیکن نہ رسول اکرم نے پہل کی، نہ علی ابن ابی طالب نے پہل کی، نہ امام حسین علیہ السلام نے میدان جنگ میں پہل کی۔ آپ دیکھیے کہ جناب حور کا 1000 کا لشکر راستے میں ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو روک لیتا ہے، کہتا ہے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس دستور یہ ہے کہ ہم آپ کو جانے نہ دیں کوفے۔ امام رک جاتے ہیں، پہلے کہتے ہیں اس سے کہ تم کہو کہ ہم یہاں سے دوسری جگہ جانے دیں، لیکن حر کہتا ہے مجھ کو اجازت نہیں ہے۔ لہذا آپ کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ مولا یا اپنا رسول اللہ، یہ بہت چھوٹا لشکر ہے، اس سے جنگ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس لشکر کے کہ جس کا مقابلہ ہمیں بعد میں کرنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نہ میرے نانا نے کبھی جنگ کی ابتدا کی اور نہ ہم جنگ کی ابتدا کریں گے، ہم جنگ میں پہل کرنے نہیں آئے اور ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو ایک پیغام انسانیت لے کر کے آئے ہیں اور ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اور یہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لہذا ہم پوری طرح ثبات قدمی کا اعلان کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں 193 میں ہدف بتلایا جا رہا ہے کہ جنگ اور جہاد کس لیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، تم ان کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے ضمیر مشخص ہے، معین ہے، کیونکہ آیت پہلے بتا چکی ہے جنہوں نے تمہیں نکالا ہے، جنہوں نے تمہیں ستایا ہے، جنہوں نے تم کو تمہارے ساتھ جنگ و جدال کیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو، محاربہ کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا مقصد کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب، جہاد یعنی بالسیف کا مطلب، جہاد بالاسلحہ کا مطلب، طاقت کے ذریعے سے تمہاری تلاش و کوشش کا مطلب یہ ہے کہ تم معاشرے سے فتنے کو ختم کر دو۔ اگر فتنہ ختم ہو گیا، فساد ختم ہو گیا، ولو ایک آدمی ہے جو نان مسلم ہے، اسلام کو قبول نہیں کرتا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ مسجد میں جا رہے ہیں، وہ اپنی عبادت کے لیے جا رہا ہے، ہمیں حق نہیں اس سے جنگ کرنے کا۔ اصلاً دین اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا۔ جنگ کا حکم تھا فتنہ گروں کے مقابل، ان لوگوں کے مقابل جو آپ کو ستا رہے تھے، آپ کی عبادتوں سے آپ کو روک رہے تھے، آپ کو مسجدوں میں جانے نہیں دے رہے تھے، آپ سے کہہ رہے تھے کہ دین شریعت کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک خدا کو نہ مانیں، ہماری طرح جس طریقے سے ہم 1000 خداؤں کو مان رہے ہیں آپ بھی مانیے۔ اور وہ اس امر میں شدت کا مظاہرہ کر رہے تھے، مار رہے تھے۔ آپ دیکھیں بلال حبشی کے ساتھ سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے تھے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیں، آپ عرب کی تاریخ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، پتھروں کے نیچے سے بلال حبشی کو جا کر کے ایک صحابی نے جا کے خریدا ہے اور خرید کر کے آزاد کیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، دین خدا کے لیے ہے، خداوند عالم کا دین ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر فتنہ ختم ہو گیا ہے تو پھر تم کو جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، جب تک کہ فتنہ گر فتنہ کر رہے ہیں اس وقت تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی جو ہے طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، یاد رکھنا دین اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، یعنی جنگ اب تم سے نہیں کرتے، تمہارے ساتھ تمہارا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، تو تم یاد رکھنا کہ تم کو بھی جو ہے جنگ کو روک دینا ہے۔ کیوں؟ فلا عدوانہ، اب تم کو حق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ و جدال کرو، ان کے ساتھ دشمنی کرو، اس لیے کہ دشمنی صرف ظالمین کے مقابل میں تھی۔ تم سے جو حکم دیا گیا تھا وہ ظلم کرنے والوں کے لیے کہا گیا تھا کہ تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو، لیکن اب اگر کوئی ظلم ہی نہیں کر رہا ہے، یعنی در واقع رک گیا ہے، ٹھہر گیا ہے، کہ تو ایسی جگہ کے اوپر تم کو حق نہیں ہے، اجازت نہیں کہ تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حج میں 39ویں نمبر آیہ کریمہ ہے۔ آپ اگر اس میں نے عرض کیا کہ اب 2 آیتیں میرے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ ان 2 آیتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکم جہاد جو آیا ہے سب سے پہلے وہ یا 190 سورہ بقرہ یا 39 سورہ حج، ان دونوں آیتوں میں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ کن لوگوں سے جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی کن کے مقابل میں جنگ کرنا ہے، اور کن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا دفاع کرو، اپنی حفاظت کرو۔ اور تیسری بات جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی، وہ جنگ ابتدائی، حملہ ابتدائی نہیں ہے، اس میں بہت شرطیں ہیں۔ معصوم کا ہونا ہے، وہ اللہ کی آنکھیں، معصوم یعنی اللہ کی آنکھیں، وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں کہاں پر حملہ کرنا ہے، کہاں پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ ایک بات ہاں، اور جو بھی جنگیں اسلام میں آپ کو ملیں گی وہ ساری دفاعی جنگیں ہیں، سب ڈیفنس ہوا ہے، اس کے لیے بڑے دلائل دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت موٹی موٹی بات دیکھیے، جتنی جنگیں ہیں وہ مدینے کے اطراف میں ہوئی ہیں، مدینے میں مسلمان رہ رہے تھے، وہاں پر حکومت اسلامی کا آغاز ہوا تھا رسول اکرم کے ذریعے۔ جنگیں جتنی ہیں وہ مدینے کے قریب ہوئی ہیں۔ آپ یہ بتائیے، اگر رسول نے حملہ کیا ہوا ہوتا تو آپ اپنے شہر سے باہر نکل کر کے جس شہر سے لوگ آئے تھے اس شہر کے قریب پہ جا کر کے حملہ ہوتا، مثلا مکے کے قریب حملہ ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جتنی جنگیں ہو رہی ہیں وہ مدینے کے قریب ہو رہی ہیں، اس کا مطلب حملہ آوروں نے حملہ کیا ہے۔ رسول اکرم کو جب یہ پتہ لگا کہ حملہ کرنے والی فوجیں پہنچ گئی ہیں تو آپ مدینے کے یعنی شہر سے باہر نکل کر کے آئے ہیں، تاکہ مدینے میں اگر شہر میں جنگ کریں گے تو بچوں کا نقصان ہوگا، عورتوں کا نقصان ہوگا، شہر کی عمارتوں کا نقصان ہوگا، لہٰذا وہ شہر سے باہر نکل کر کے انہوں نے دفاع کیا ہے اور ڈیفنس کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ جنگ کے حکم دینے کے بعد بھی بغیر کنڈیشن کے جنگ کو نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ جنگ کے حکم کے بعد بھی کنڈیشنیں لگائی گئی ہیں۔ وہ کنڈیشنیں میں نے جو اپنی گفتگو میں کہا کہ عورتوں کو آپ کو نہیں ستانا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو اسلحہ اٹھا کر تمہارے سامنے آئے تمہیں اس سے جنگ کرنا ہے، اور کیا رہ گیا؟ عورتیں تو اسلحہ لے کر کے نہیں آئیں گی،
بچے تو اسلحہ لے کر کے نہیں آئیں گے، بوڑھے تو اسلحہ لے کر کے نہیں آتے جنگوں میں۔ یہ اور بات ہے، آج جنگ کا نظام ہی بدل گیا، آج تو وہ عورتوں کو بھی میدان جنگ میں ڈال دیتے ہیں۔ کتنی جنگیں آپ کو ملیں گی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل سکھا رہے ہیں۔ آج یہی داعشیوں کو آپ دیکھ لیے، کتنے نابالغ بچے ہیں کہ ان کو انہوں نے اسلحے ہاتھ میں دے دیے، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں۔ لہٰذا جنگ، اسلام نے جنگ کا حکم دیا ہے لیکن کنڈیشن کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا ہو۔ ایک اور بات جو بہت ضروری ہے اس سلسلے میں کہ آپ جو اسلام کے سورما رہے ہیں، اسلام جن کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا ہے، آپ اگر ان کی سیرت کے اوپر نگاہ ڈالیں تو آپ کو صحیح معنوں میں نظر آئے گا کہ جنگ کن اصولوں کے تحت لڑی گئی ہے۔ حضرت رسول اکرم نے جو تاکیدات کی ہیں وہ اپنی جگہ، اصل پانی کبھی بند نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام میں جنگ صفین میں آپ کا ایک لشکر، ایک گروہ جا کر کے فرات کے اوپر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ آپ دشمن کے خیمے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہاں یہ ہوا کہ اب کیا ہوگا، اب تو علی کے سپاہیوں نے قبضہ کر لیا، اب پانی بند ہو جائے گا ہمارے اوپر، جیسے ہم نے کیا تھا۔ امر اعظ و امیر شام کے درمیان جو گفتگو ہے اس کا ہم آپ کے سامنے جو ہے ایک بعنوان شاہ در واقع گواہی پیش کر رہے ہیں۔ انہوں آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ امیر شام امر اعظ سے کہتا ہے کہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ علی کے مزاج کے خلاف ہے، علی اپنے اصول کے خلاف کام ہی نہیں کر سکتے، علی پانی بند نہیں کر سکتے ہیں ہمارے لشکر کے اوپر۔ یعنی وہ ادھر سے تسلی دے رہا ہے، امیر شام کی طرف سے تسلی دلائی جا رہی ہے کہ نہ تم نشہ خاطر رہو، علی ایسا کر نہیں سکتے، کیونکہ علی اپنے اصول کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، ولو دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب آپ یہ دیکھیں، اب حضرت علی علیہ السلام اسی سلسلے میں، وہی جو میں نے کہا اصول کے سلسلے میں، حضرت فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الْحَزِيمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر جنگ حکم خدا کے ساتھ بھی ہو رہی ہو اور میدان جنگ میں فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِرًا، تو ہرگز دیکھو جو بھاگ رہا ہے میدان چھوڑ کر کے تم اس کو قتل نہیں کر سکتے ہو۔ اور اسی صورت سے در واقع وہ افراد کہ جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بچے ہیں، اگر تم ان تک پہنچو تو تم ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ جو زخمی ہیں ان زخمیوں کو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کو قتل کرو۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہ اصول جو ہیں، کون سے اصول ہیں؟ یہ اسلامی اصول ہیں، یہ وہ اصول ہیں جو رسول اکرم نے بیان کیے تھے۔ اب میں ایک بات اپنی بحث کے بس آخر میں بیان کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں، جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں اور ابتدا میں، کہ سب سے پہلے آیہ کریمہ ایک قول کے مطابق سورہ حج کی 39 نمبر آیت ہے، کہ جہاں ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن کو ستایا گیا ہے اور پریشان کیا گیا ہے اور جن کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، کہ تم جاؤ اور تم جا کر کے اپنا مقابلہ کرو، اپنا دفاع کرو، اس لیے کہ خداوند عالم تمہاری مدد کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جن کو خداوند عالم نے حکم دیا تھا؟ اسی آیت کا 40ویں آیت ہے، 40 نمبر آیت ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کو بغیر کسی وجہ کے، بے انصافی کے تحت ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا۔ اچھا پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کا جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ ان کی خطا اور ان کا جرم یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ میرا رب، میرا پالنے والا اور میرا خالق اور وہ لائق عبادت، لائق پرستش صرف خدا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہمیں خلق بھی کیا ہے، جو ہماری تربیت بھی کر رہا ہے، جس کے پاس ہمیں جانا بھی ہے، اسی کی ہم سنیں گے۔ تو کیا فرما رہی؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف ان کی خطا یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا، اب خدا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر خداوند عالم گویا اپنی قدرت کے ذریعے بعض کو بعض سے نہ روکتا، یعنی ان ظالمین کو نہ روکتا، ان کو باز نہ رکھتا، لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، وہ تمام عمارت گاہیں کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں ایشور کا نام لیا جاتا ہے، جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، جہاں گاڈ کا تذکرہ ہوتا ہے، وَمَسَاجِد، جہاں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا قرآن کہنا چاہ رہا ہے؟ کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے؟ خبر یہ دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ کا حکم دیا گیا ہے، ان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، یہ بے دین ہیں، یہ لادین ہیں، یہ لائق لوگ ہیں،
ان کو نہ خدا سے مطلب، نہ گاڈ سے مطلب، نہ اللہ سے مطلب، نہ ایشور سے مطلب ہے، نہ کسی اوتار سے مطلب ہے، یہ دنیا پرست ہیں، ان کی خود گویا نام و نمود و شہرت و ان کا ظلم خطرے میں آ چکا ہے، لہٰذا یہ تمہارے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر ہم نے اس حکم جنگ کے ذریعے، حکم جہاد کے ذریعے سے تم لوگوں کو آمادہ نہ کیا ہوتا اور ان ظالمین کو، ان کو اپنے ٹھکانے نہ لگاتے، تو یہ کسی بھی دین کے آثار کو زمین پہ نہ چھوڑتے، یہ ایک ساتھ چرچوں کو ڈھا دیتے، یہ ایک ساتھ معابد کو گرا دیتے، یہ ایک ساتھ مسجدوں کو گرا دیتے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور پھر خداوند عالم ایک فارمولے کا اعلان کر رہا ہے، یاد رکھنا خدا یقیناً یقیناً ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں مدد کرنے کے لیے، یعنی جو اپنی مدد کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی مدد کے لیے، اپنے محلے والوں، اپنے معاشرے، اپنے شہر کی مدد کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کی مدد اور اصلاح کے لیے اگر اٹھ کھڑے ہوں تو خداوند عالم ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اس لیے کہ خداوند عالم، بے شک خداوند عالم قوی بھی ہے، اور ایسا گویا ایسی وہ ذات ہے کہ جہاں کسی کا نفوذ نہیں ہو سکتا۔ عزیز یعنی اتنا زیادہ پائیدار، اتنا زیادہ مستحکم و محکم کہ جہاں کسی کی کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی ہے۔ پس خداوند عالم نے حکم جہاد کے ذریعے سے قطعاً یہ نہیں کہا کہ جتنے نان مسلم ہیں، جتنے اسلام نہیں لائے ان کو مار ڈالو، ان کو قتل کر دو جہاں پاؤ، یہ قطعاً غلط ہے، کسی بھی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے، نہ کہیں حکم ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا۔ سب سے بڑی بات، آج اتنے اسلامی ممالک ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ان کے کارناموں کا ہم کوئی دفاع نہیں کرتے کیونکہ خالی نام کا اسلام ہے، لیکن اسی نام کے اسلام میں بھی وہ اس بات کی ممالک رعایت کرتے ہیں۔ کتنے ہمارے ہندوستان کے ہم وطن بھائی ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں، جو اسلام تو قبول انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن وہ رہ رہے ہیں، وہاں عبادتیں کر رہے ہیں، باقاعدہ معابد ان کے بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا حکومتیں اپنے جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام اور قرآن کا حکم ہے کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، تو کتنے لوگ وہاں مار دیے جاتے ہیں اس بنا پر کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور انہوں نے اسلام نہیں لائے۔ اصلاً ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو جنگ و جدال اور قتل کی ہے کہ جہاں پاؤ قتل کرو، یہ مخصوص اسی زمانے کے لیے، اسی گروہ کے لیے تھی کہ جس گروہ نے اس بھیانک طریقے سے ظلم و جور و جبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے جناب حمزہ کے سینے کو چاک کر کے اس وقت کی خاتون نے جگر چبایا تھا۔ آپ بتائیے ایسے گروہ کے مقابل میں اگر اسلام حکم دے رہا ہے کہ یہ لوگ تمہیں جہاں ملے اور ان کو قتل کر دو، تو کیا آج ہمارا قانون ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ جو لوگ فساد کر رہے ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو؟ انکاؤنٹر کیا چیز ہے؟ یہی ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو توفیق دے، پہلے ہم اسلام کے پیار اور محبت کو سمجھ سکیں، اپنے سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے شہر والوں، اپنے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اسلام کی محبت کو پیش کر سکیں اور صحیح تصویر اپنے کردار کے ذریعے ہم اسلام کی پیش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔